2-2.5 बज रहे तभी जाग रहा है। अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे, इन बच्चों की नसीब को बुलंद अता फरमाए। भाईजान जो उधर हैं थोड़ा आगे आ जाए, दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट ऐसे लगाए कि इन जो सामने बैठे हैं इन लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। माशाअल्लाह मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आज से तकरीबन 3 साल 4 साल पहले ही मैं आया आपकी दयार मोहब्बत में। चलिए आप लोग को अल्लाह ताला सलामत रखे। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, ये अगर चाहते कुछ और करते लेकिन उन्होंने याद नहीं मनाया, नबी का जलसा मनाया, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए मैं बिला किसी ताक़ीद से शुरू हो रहा हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मत वालों, शरीय रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शहदा मिल्लत के तलबगारों, गौसे आज़म के जानिसारों, उम्मत के गमखार, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इश्क इलाही में सरसार, नायब परवरदिगार, सुबह कायनात के शमशुद दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के गोहर बार में अकीदत मोहब्बत के साथ सच्ची गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूद वल करम मंबइल गिल्बे वल हिल्बे वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्यों आप भूल बैठे हैं, दरूद क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दरूद पढ़िए, दरूद पढ़िए। दरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होती है, दरूद पढ़ने से दिल का सुरूर होता है, दरूद पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, दरूद पढ़ने से रुतबा बुलंद होती है, दरूद पढ़ने से रब खुश होता है, और दरूद पढ़ने से इबादतें कबूल होती है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबइल गिल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा का हुक्म मानकर दुरूद पढ़ते हैं, खुदा का हुक्म मानकर दुरूद पढ़ते हैं, गुलाम साक़ी कौसर दुरूद पढ़ते हैं, और अबू जहल बदनसीब था, दुरूद पढ़ न सका, नबी को देखकर पत्थर भी दुरूद पढ़ते हैं, नबी को देखकर पत्थर भी दुरूद पढ़ते हैं। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा, पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबइल गिल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ ले मुसलमान, अगर करीने से दुरूद पढ़ ले मुसलमान, अगर करीने से मेरा ईमान है कि हुजूर आ जाएंगे मदीने से, हुजूर आ जाएंगे मदीने से। झूम के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबइल गिल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिल्लत के नौजवानों, आप लोगों ने जलसा मनाया, जलसा ये तफसीर कुरान और मिलादुन नबी के नाम से जलसा मुनक्किद किया। आप लोगों ने सजाए सजाया रचाया बसाया, यानी 17 महिला के सुन्नी मुसलमान नबी का जलसा मनाया। ये मनाना बेकार बेफुजुल नहीं है, ये मोहब्बत की दलील है, ये इश्क है, ये प्यार है, ये किरदार है, ये चाहत है। अगर कबूल हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। मिल्लत के नौजवानों, बहुत आपने अच्छा किया कि नबी का जलसा मनाया। आओ आओ मैं बता देना चाहता हूँ मिल्लत के नौजवानों, इस जलसा करने से इतना फायदा है। देखिए ये कमेटी के हजरात, जनाब
کیا نام ہے جنہوں نے دعوت دیا تھا بلایا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ جہانگیر صاحب نے جو ہے ایمرجنسی میں جو ہے دعوت دیا ملت کے نوجوانوں، جو دیش کے لیے، جو دین کے لیے، جو اسلام کے لیے جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ فوراً تیار رہتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آپ نے جلسہ منایا، میں نے جب جہانگیر صاحب سے پوچھا، اے جہانگیر صاحب آپ نبی کا جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تم جشن میلاد النبی کیوں منا رہے ہو؟ تمہارے علاقے کے لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ یہاں ایک جلسہ، وہاں ایک جلسہ، یہ جلسہ منانے سے تمہیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ارے ابراہیم کو نہیں جانتے؟ گوشت کھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ مریا مردود فاتیانہ درود، نام تھا نمرود۔ جب بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آتش کدا بنایا، آگ کا گھر بنایا۔ آتش کدا جو 8 کلومیٹر مشتمل آگ کا گھر بنایا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی، آگ کے شعلے جب آگ کے لپٹ آسمان سے باتیں کرنے لگی تو تمام چرند پرند جنگل چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ تمام چرند پرند جو ہے جنگل چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ اتنے میں ایک ہدہد نام کا ایک پرندہ، آپ جانتے ہوں گے ہدہد نام کا ایک پرندہ آتش کی جانب جا رہا تھا، آگ کی طرف لپک رہا تھا۔ جیسے کہ آگ کی طرف وہ لپک رہا ہے تو کسی راہگیر نے، کسی صحرا چلنے والوں نے پوچھا کہ اے ہدہد کہاں جا رہے ہو؟ سب لوگ جنگل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آگ بجھانے جا رہا ہوں، نہ پانی کہاں ہے نہ چونچ میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ہدہد نام کا پرندہ اس آگ میں آگ گرا رہا تھا، یعنی پانی کا قطرہ گرا رہا تھا۔ تو کسی راہگیر نے پوچھا اے ہدہد تم یہ آتش کدا کو بجھانے کے لیے جو یہ چند قطرے پانی تم گرا رہے ہو، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو 8 کلومیٹر لمبی آتش کدا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے چلوائی ہے، تم کیا یہ چند قطرے، چند بوند پانی کے قطرے سے تم آتش نمرود بجھا دو گے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے کیا تم بجھا دو گے؟ تو ہدہد نے کہا تھا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے یہ چند قطرے پانی سے، یہ چند قطرے پانی سے آتش نمرود بجھ نہیں سکتا۔ نہ تو پھر یہ ہمت کیوں کر رہے ہو، یہ بیوقوف والا کام کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ چند قطرے، چند بوند پانی سے آتش نمرود بجھ نہیں سکتا تو تم یوں حماقت کیوں کر رہے ہو؟ تو ہدہد نے جواب دیا تھا اے صحرا چلنے والے سنو سنو، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس آگ کو میں بجھا نہیں سکتا، لیکن دنیا والے کو یہ تو پتا چلے، دنیا والے کو یہ تو معلوم ہو کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کا ماننے والا ہوں، نمرود سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ملت کے نوجوانوں، میں نے جہانگیر سے پوچھا اے جہانگیر صاحب ذرا یہ تو بتاؤ تم مولود نبی میں آ رہے ہو، جلسہ کر رہے ہو، تمہیں وہاں سے کیا ملے گا؟ اے ہمارے سنی مسلمان، سلام علاقے سنی مسلمان، تم جلسہ کر رہے ہو، میلاد النبی کر رہے ہو، تفسیر قرآن کے نام سے جلسہ منعقد کیے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ تو ان کا جواب سنو، انہوں نے کہا مولانا سنو سنو، ارے ہم یہ جانتے ہیں ہمیں کچھ ملے نہ ملے تاکہ دنیا والے کو یہ تو پتا چلے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں ابلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں یزید سے کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ بہت اچھے۔
بہت خوب، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو اسی لیے یہ جلسہ کرنا بیکار بے فضول لگی ہے۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ پیار، یہ کردار، یہ چاہت اگر قبول ہو جائے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، حشر کے میدان میں بھی بیڑا پار ہے۔ ملت کے نوجوانوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنی مسلمان بنایا۔ یہ کروڑوں احسان ہے کہ نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں بولیے، زور سے بولیے ہے۔ ہاں کچھ آپ بولے کچھ ہم بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سنی مسلمان بنایا۔ ملت کے نوجوانوں، نبی کا جلسہ یہ آج جو ہے ستلہ میلہ میں آج یہ نیا نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ نبی کی تعریف ہوتی تھی تو نبی کی تعریف یہ 1400 سال پہلے جو نبی کی تعریف ہوئی، ایسا نہیں ہے مسلمانوں، نبی کی تعریف کل بھی ہو رہی تھی۔ جب نبی دنیا میں آئے نہیں تھے تب بھی نبی کی تعریف ہوتی تھی، نبی آنے کے بعد بھی ہوتی تھی، نبی کی جوانی میں بھی نبی کی تعریف ہوتی تھی، نبی کی میلاد ہوتی تھی، نبی کے تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آپ وہ بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھیے جب مکہ شہر تھا، مکہ شہر میں جب میرے نبی کی عمر کم سی عمر تھی، یعنی میرے نبی یہ پاک 55 کا عالم تھا، جب میرے نبی یہ پاک آتے تھے آنا ہی تھا تو حضرت علی شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا یہ کائنات شیر خدا مشکل کشا علی حیدر ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، میرے علی 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 ماں کے شکم میں مادر شکم میں تھے۔ حضرت علی کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرے علی جب میرے پیٹ میں تھا، جب محمد عربی بچے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، اس وقت جب نبی آیا کرتے تھے تو نبی کی تعظیم کے لیے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی تھی، تو عرب کی عورتیں یہ تانا دیا کرتی تھی، عرب کی عورتیں یہ تانا دیا کرتی کہ اے فاطمہ بنت اسد، ارے تم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے ہیں، ان بچے کی تعظیم کے لیے تم کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ ارے تم جو ہے رئیس مکہ کی بیوی ہو، تم ابو طالب کی بیوی ہو، تم قریشی مکہ کی بیوی ہو، تم سرداروں کی بیوی ہو، اس بچے کی شان میں کیوں کھڑی ہو رہی ہو؟ تو اس کے بعد فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، جانتے ہو اے عورت سنو، میں خود سے کھڑی نہیں ہوتی، میں خود سے ان کے سامان کے لیے خود سے کھڑی نہیں ہوتی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو پیٹ میں جو میرا بیٹا علی ہے وہ کہتا ہے، پیٹ سے آواز دیتا ہے، اماں اٹھو نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملت کے نوجوانوں، تو نبی کی تعظیم آج سے نہیں ہے، حضرت علی سے سیکھو۔ جب مادر شکم میں تھے اس وقت بھی جو ہے، اس وقت بھی ماں کو کھڑا کرتے تھے کہ اماں جان اٹھ جاؤ، نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کے نبی آ رہا ہے، اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین ہم سبوں کو مسلمان بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ بولیے ادھر دیکھیے، ہے یا نہیں؟ کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سنی مسلمان بنایا، لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنوں ہم تم کو مسلمان بنا کر تم سبوں پر احسان عظیم کیا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سبوں کے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا، تو اللہ کے لیے زمین کو بچھونا بچھانا احسان ہے، لیکن قرآن میں نہیں لکھا گیا کہ مومنوں میں تم سبوں پر احسان عظیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے آسمان کو سامیانہ بنایا، لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنوں میں نے جو ہے آسمان بنا کر تم سبوں پر احسان عظیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی روشنی کے لیے چاند کو پیدا کیا، تو چاند کو پیدا کرنا انسان کے فائدے کے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، تو سورج پیدا کرنا سورج انسان کے لیے فائدہ ہے یا غیر فائدہ؟ بولیے فائدہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنوں میں نے سورج کو پیدا کیا تو تم سبوں پر احسان عظیم کیا۔ احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام کا آنا، جب آدم نہ آتے تو ہم مصطفیٰ کو پاتے نہیں پاتے۔ آدم علیہ السلام کا آنا احسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لکھا گیا، قرآن میں کہیں نہیں ہے
کہ میں نے آدم کو بھیجا، اے مومنو میں نے آدم کو بھیج کر تم سبوں پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیش کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ میں نے شیش علیہ السلام کو بھیجا تو تم سبوں پر احسان عظیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، داؤد کا آنا احسان قرآن میں نہیں لکھا گیا کہ میں نے احسان کیا۔ حضرت موسیٰ کا آنا احسان قرآن میں نہیں لکھا گیا کہ میں نے احسان کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آنا احسان لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنو میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج کر تم سبوں پر احسان کیا، لیکن کہیں نہیں لکھا گیا حضرت اسماعیل جبی اللہ کا آنا احسان قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ مومنو ہم نے اسماعیل جبی اللہ کو بھیج کر تم سبوں پر احسان کیا، یہ کہیں نہیں لکھا گیا۔ ملت کے نوجوانوں حضرت روح علیہ السلام کا دنیا میں آنا احسان قرآن میں نہیں لکھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا احسان لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا آنا احسان لیکن احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آنا احسان لیکن احسان نہیں جتلایا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا آنا احسان لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آنا احسان لیکن اللہ نے قرآن میں احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح پیغمبر کا بھیجنا دنیا میں احسان عظیم ہے لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی تو اللہ نے جنت جو بنائی لیکن اس جنت بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سورج چاند ستارے ہوا ندی نالا پہاڑ پروت عرش کرسی لوح و قلم 1,24,000 کم و بیش رسول و نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کا آنا احسان، انسان کا آنا احسان، آدم کا آنا احسان، جنت بنانا احسان، زمین کو بچھونا بچھایا احسان، سورج کو پیدا کرنا احسان، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے لیکن مسلمانوں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا گیا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، کہیں نہیں لکھا گیا۔ ہاں مسلمانوں ایک جگہ پہ اللہ نے احسان جتلایا، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان جتلایا آؤ بتا دینا چاہتا ہوں۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جو ہے احسان جتلایا جب پوری کائنات سج گئی، پوری ورلڈ پورا ورلڈ پوری ہیومنڈی آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک دنیا میں آ گئے، پوری کائنات کا نقشہ بدل گیا، سب لوگ آ گئے، سب انبیاء آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، ایک جگہ پہ احسان جتلایا۔ وہ کون سی جگہ؟ جب 12 ربیع اول صبح صادق سوموار کے دن آمونہ کے گھر میں مکہ شہر میں آپ کے نبی، ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، سارے عالم کے نبی، اچھے نبی، پیارے نبی، سارے نبیوں کے نبی، آدم کے نبی، شیش کے نبی، ہود کے نبی، زکریا کے نبی، داؤد کے نبی، ایوب کے نبی، عیسیٰ کے نبی، موسیٰ کے نبی، ابراہیم خلیل اللہ کے نبی، اسماعیل جبی اللہ کے نبی، جبرائیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، ابو بکر صدیق کے نبی، عثمان غنی کے نبی، عثمان غنی کے نبی، ابو ذر غفاری کے نبی، پوری کائنات کے نبی کو مکہ شہر میں 12 نور میں سوموار کے دن صبح صادق مکہ شہر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا تو چوتھا پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو میں تمام نبیوں کے سردار کو بھیج کر، امت کے غمخوار کو بھیج کر، نبیوں کے سردار کو بھیج کر تم سبوں پر احسان عظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم سبوں پر احسان عظیم کیا تو نبی کے آنے کا دن جائیں گے، نبی کے آنے کا دن احسان کی دن ہے، نبی کے آنے کا گھڑی احسان کی گھڑی ہے، نبی کے آنے کا وقت احسان کا وقت ہے، نبی کے آنے کی صبح احسان کی صبح ہے۔ ملت کے نوجوانوں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات بن گئی، احسان نہیں جتلایا۔ جب ہمارے نبی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو
मैं आखिरी पैगंबर को भेजकर तुम सबों पर एहसान किया। तो मिल्लत के नौजवानों, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। इसीलिए हम नबी की जलसा कर रहे हैं, नबी का मिलाद कर रहे हैं, नबी की याद मना रहे हैं। ये मनाना बेफुजूल नहीं है, ये मोहब्बत की दलील है, ये प्यार है, ये किरदार है, ये चाहत है। अगर कबूल हो जाए दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। झूठ के दरूद पाक सुनाइए, पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना, पढ़िए मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम तारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी के शान में शायर क्या कहता है कि नबी के जैसा कोई नहीं है, नबी के जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, नबी के जैसा कोई नहीं है। तभी तो शायर ये कह रहा है कि चांद सितारे उसकी नजर में, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं जो कोई मोमिन बंदा महफिल मिलाद पाक में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नामे अमाल में उहद पहाड़ के जैसा सवाब लिख दिया जाता है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो उसके नामे अमाल में उहद पहाड़ के जैसा सवाब लिख दिया जाता है। तो शायर अपने शेर में क्या कहता है कि चांद सितारे उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो यार, हाँ कुछ भी नहीं हो यार। अरे जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार, जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार। और मगरिबी मशरिकी मैंने ढूंढा, कहने लगे जिब्रील अमीन। क्या समझ में आया? मगरिब मशरिक यानी पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा का वाक़या है कि आपके नबी, हमारे नबी, सारे आलम के नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा पार है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे, नबी के पाक ने पूछा, ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ किसी को मेरे जैसा देखे हो? कोई मेरे जैसा है? अकीदे कहते हैं नबी मेरे जैसा, लेकिन मेरे नबी जानते थे, तभी तो पूछा, ऐ जिब्राइल ये तो बताओ किसी को मेरे जैसा देखे हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। गौर कीजिएगा मेरी बात को, कोई भी आपके जैसा नहीं है। क्या तुमने आदम को देखा? क्या वो मेरे जैसा है? कहा नहीं नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने आदम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने शीश को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हूद अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने दाऊद पैगंबर को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने ईसा रूहुल्लाह को देखा, या रसूल अल्लाह आपके जैसा नहीं है। वो या 1,24,000 कमोबेश रसूल नबी दुनिया में तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। मेरे नबी ने कहा, है जिब्राइल अरे आसमान में कोई होगा? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को देख लिया, वहां कोई भी आपके जैसा नहीं है। ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ, अरे जन्नत में कोई मेरे जैसा होगा? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने पहला जन्नत, पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं जन्नत का मैंने सैर किया, लेकिन वहां भी कोई आपके जैसा नहीं है। फिर मेरे नबी ने कहा, ऐ जिब्राइल ये तो बताओ, अरे कोई जमीन के कोने कोने में कोई मेरे जैसा होगा? कहा, या रसूल अल्लाह मैं चप्पा चप्पा कोना कोना छान लिया, कोई भी आपके जैसा नहीं है। फिर नबी ये पाक ने कहा कि जमीन के नीचे कोई होगा, कोई जमीन के नीचे रह गया होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पहली जमीन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जमीन यानी 33 सरा का छान लिया, या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। मेरे नबी ने कहा, अरे कोई तो होगा, कोई तो मेरे जैसा होगा। इतना ही कहना ही था। मिल्लत के नौजवानों, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म अथर को बहुत बड़ी बात है, आपके पांव के नीचे जो तलवे है उस तलवे के जैसा कोई नहीं हो सकता।
तभी तो वक्त ये इमाम अच्छे रसा प्यारे रसा इमाम अहमद रसा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सुदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी हमने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम खाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल्लत के नौजवानों झूम के दरूद पाक सुनाइए तो आगे अर्ज करो, पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आने वाली रात शबे बारात की रात है, 15 शाबान की रात है, अजमत वाली बरकत वाली रात है। जानते हो मुसलमानों, आप लोगों ने कितना अच्छा किया कि आप लोग आज चांद की 11 तारीख है, आज चांद की 11 तारीख है, आने वाली रात 15 शाबान। इसमें क्या होता है मालूम भी है आपको? अब मैं बता देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, अचानक जो है जन्नतुल बकी में जाकर दुआएं कर रहे हैं तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हजरत आयशा फरमाती है जब मैं जब देखी मैं बिस्तर पे नबी को मौजूद नहीं पाई, मैं मदीने के बाजार में गई, मैं गली कूचों में गई, अल्लाह नबी के पास गए तो गए कहाँ गए? उसके बाद जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंची, जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है जहां पर नबी पाक कब्र वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, मैं पीछे खड़ी हो गई, उतने में आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो मैं ठहर गई, मैं आगे देखी कोई शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही है, मैंने पीछे देखी कोई शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही है, मैंने दाएं देखी कोई शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही है, मैंने पीछे देखी। उसके बाद जब नबी ये पाक ने दुआ खत्म हो गई, नबी ये पाक ने जब दुआ खत्म हुई तो मैंने कहा, मैं कहने लगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, जरा ये तो बताइए ये आवाज कहां से आ रही है? तो नबी ये पाक ने फरमाया, अरे मेरी आयशा, मुझ पर सिर्फ इंसानी नहीं, फरिश्ते ही नहीं, अंबिया सालेहीन ही नहीं, अरे मुझ पर जो है पत्थर भी दुरूद पढ़ते हैं। उस पहाड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा हुआ है जो तेरे नबी के नाम से दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, जो तेरे नबी के नाम से दुरूद और सलाम भेज रहा है मिल्लत के नौजवानों। और उसके बाद नबी के पाक फरमाते हैं, अरे मेरी आयशा जानती हो आज 15वीं शाबान है। मैं या रसूल अल्लाह इसमें क्या होता है? 15वीं शाबान ना 15वीं शाबान साल भर का रजिस्टर चेंज होता है, कौन खाएगा कौन का मरेगा, किसकी उम्र में बरकत होगी, वो गरीब है अमीर होगा, वो पैसे वाला है तो वो और दौलतमंद होगा, और साल भर का रजिस्टर चेंज होता है। इसके 14 और 15 में रोजा रखे मिल्लत के नौजवानों, जब रजिस्टर का आखिरी पन्ना हो तो आप रोजे में है, जब रजिस्टर का शुरू पन्ना हो तब भी आप रोजे में है। इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पहले आसमान में आ जाता है, एक मुनादी आवाज देता है, पुकारता है, पूरा जो है आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, एक मुनादी आवाज देता है, फरिश्ते आवाज देते हैं, है कोई मांगने वाला आज की रात मांगे, दौलत मांगेगा, अल्लाह ताला उसको दौलत से माला माल कर देगा, इज्जत मांगेगा, अल्लाह ताला इज्जत व शोहरत से नवाज देगा, है कोई बीमार शिफा मांगने वाला, अच्छा उस अल्लाह ताला उसे अच्छा कर देगा, उसे शिफा देगा, है कोई आज की रात मांगने वाला, अल्लाह जब चाहे इंसान जब मांगेगा तभी मिलेगा। लेकिन कुछ खास रातें होती है, खास दिन हो जा करती है, उस दिन बंदा जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। अनकरीब जो है शबे बारात की रात आने वाली है, यानी 7 तारीख मंगल के दिन गुजार के बुध की रात को शबे बड़ी रात कही जाती है कि बड़ी रात है, उसमें इंसान का साल भर खाने जीने मरने का रजिस्टर लिखा जाता है। मगरिब की नमाज के बाद जो है 6 रकात नमाज है,
ایک بار سورہ فاتحہ کے الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ کر کے آپ نمازیں پڑھیں. اس کے بعد جو ہے آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. پھر درود اب جو ہے دعائے شعبان پڑھیں. 6 رکعت نماز یوں پڑھیں نیت کر کے نوجوان صلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ وصیت رزق یعنی رزق میں برکت دنیا میں. پھر دوسری آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیے. پھر آپ کو پڑھنا ہے پھر دوسری رکعت جب ہو گئی 1 رکعت 2 رکعت جب ہو گئی پھر آپ دوسرے رکعت کے لیے یوں نیت کریں کہ نوجوان صلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ لیلۃ البرات مطابق دنیا میں اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ یوں اردو میں کہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز وصیت رزق کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کہہ کے جو ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. ایک بار الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ شریف 2 رکعت پڑھ لیے. پھر سورہ یاسین پڑھیں. پھر جو ہے شعبان کی دعا پڑھیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر 2 رکعت نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یعنی دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ ہو. یہ کہہ کے جو ہے آپ جو ہے نیت کر لیں گے کرنا ہی تھا. پھر الحمد پھر سورہ ملائیے اور آخری جو ہے 2 رکعت اس طرح سے نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کیا کہیں گے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک ہوا وصیت رزق رزق میں برکت ایک بیماری سے نجات اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. اسی طرح کا 6 رکعت نماز ہے 2 رکعت کی. ہر رکعت ختم ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف پھر نصف شعبان 15ویں شعبان کا دعا مانگے. پھر آپ کا سال بھر کا بیمہ ہو جائے گا. اگر موت بھی جو موت اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ دعا پڑھنا بھول جائیں گے سننا بھول جائیں گے پڑھنا نہیں جانتے تو اس دعا کو سنے. ملت کے نوجوانوں آنے والی رات میں آپ گناہ نہ کریں. آنے والی رات میں آپ جو ہیں ماں باپ کو بھائی بہن کو جس کو ستائے ہیں ان سے سچے دل سے توبہ کریں. آؤ میں آگے عرض کروں درود پاک سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملت کے نوجوانوں محبت کے بنا پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں. محبت کیا چاہتی ہے قربانی چاہتی ہے. محبت قربانی چاہتی ہے. جب تک انسان قربانی نہیں دیتا تب تک وہ مقبول بندہ نہیں بن سکتا. محبت قربانی چاہتی ہے. دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ پیارا ہے کیا پیاری ہے اس کی جان. اس کے بعد اس کا مال. انسان 3 چیز سے بہت پیار کرتا ہے. ایک اس کی جان ایک اس کا مال اور ایک اس کی اولاد. یہ 3 چیز سے بہت پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کیا آپ لوگ ٹھنڈا پڑ گئے ہیں سننے کے موڈ میں نہیں ہے. سنیں گے نا زبردستی ہو رہا ہے سننے کے موڈ میں ہے. یا اللہ کی بولے یا رسول اللہ. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں ابھی آنے دیجیے. اس کے بعد ابھی بہت بات ہے. آپ کیا سمجھتے کہ ختم ہو گیا نہیں. جو ان کے درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملت کے نوجوانوں انسان کو 3 چیز پیاری ہے. ایک اپنی جان ایک اپنا مال ایک اولاد ہے کہ نہیں. یہ 3 چیز بہت پیاری ہے. لیکن محبت آپ اگر کسی سے کرتے ہیں تو قربانی دینی پڑتی ہے. جب تک انسان قربانی نہیں دیتا تب تک اللہ کا مقبول اور خاص بندہ نہیں بن سکتا. تو محبت کیا چاہتی ہے قربانی چاہتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے بہت بڑے پیسے والے تھے بہت بڑے دولت والے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے 3 چیز کا امتحان لیا. اور میں بتاؤں گا بعد میں. دیکھیے مسلمانوں محبت کسے کہتے ہیں. انسان کی سب سے بڑی چیز کیا ہے ایمان ہے. کیا ہے بھائی ایمان. انسان کی سب سے بڑی چیز ایمان ہے.
اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ محبت رسول، حب نبی کا نام ایمان ہے، محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ آج محبت رسول کے نام پر آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو آپ اس جلسے میں نہیں آتے۔ ملت کے نوجوانوں، اور وہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایک غریب انسان تھا، ایک مفلس انسان تھا، وہ کنویں سے پانی نکالتا تھا۔ کیا نکالتا؟ کنویں سے پانی نکال کر فری فنڈ میں لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ جب پلایا کرتا تھا، کنویں سے پانی نکال کے پلایا کرتا تھا تو سب لوگ پیتے تھے۔ اسی رستے سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ایک فقیر کا گزر ہوا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے بھی تھوڑا سی پانی پلا دو، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا پانی پلایا۔ پلانے کے بعد جو ہے کہا بیٹا کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو؟ کچھ تمہیں چاہیے؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا بولا بھیا؟ کیا بولا؟ کیا بولا؟ کو دے گا؟ کیا دے گا؟ کس کو دے گا؟ بتائیے۔ آپ کو نہیں، سامعین سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی جان ادھر ایک انسان فری فنڈ میں پانی پلا رہا تھا، سب لوگ پی رہے تھے، اسی میں ایک اللہ کا نیک بندہ کا گزر ہوا، ہونا ہی تھا۔ پانی پیے، خوش ہوئے کہ کنویں سے پانی نکال کر ڈول سے محنت کر کے فری میں پلا رہا ہے۔ بولے کچھ چاہیے تمہیں؟ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ کہا کیا مانگنا؟ جو آپ دینا چاہتے ہیں دے دو۔ سمجھ میں آیا؟ آپ لینا چاہیں گے؟ پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیے، تو تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے والے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ اس وقت جو ہے تقریر سننے کا موڈ میں نہیں ہے، بلکہ تقریر کھایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دنیا کا کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی نرسری رات کے 2 بجے کہیں کھلا نہیں رہتا ہے۔ یہ صرف محبت رسول ہے جو انسان نبی کی محبت میں بیٹھ کر